السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک کے اوپر بھی اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، غریب جو محنت مزدوری کرتا تھا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، کبھی کام چلتا کبھی نہ چلتا، کئی کئی دن کھانا نہ پکتا، پھر اللہ پاک نے 2 بچیاں دے دی، وہ بچیاں بھی جوان ہونی شروع ہو گئی اور بندہ بڑا پریشان تھا۔ تو ان کی فکر اتنی تھی کہ کس طریقے سے میں ان بچیوں کی شادی کروں گا۔ اس شخص نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ یہ آج نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جس وقت لوگ چل کر مجھ سے وظیفہ پوچھتے تھے۔ جہاں میں بیٹھا ہوتا تھا وہاں ہی لوگ 2-4 بندے وظیفہ پوچھ لیتے تھے۔ تو میں نے اس شخص کو ایک وظیفہ بتایا، اس شخص نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا اسے چھوڑنا نہیں، فجر کی اذان ہو تو تو نے اٹھنا ہے، اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک برکت فرما دیں گے۔ آپ نے وظیفے کا چھوڑنا نہیں، پڑھتے رہے۔ تو وہ شخص وظیفہ لے کے چلا گیا، اور جناب علی کافر تھا، اور وہ ضرورت مند جو ہے وہ گڑ گڑا کر رب کے آگے دعائیں بھی کرتا ہے، اور رب فریاد سن لیتا ہے۔ جب اس شخص نے وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا اور کافی ٹائم نکل گیا اور اپنی محنت مزدوری بھی کرنے لگ پڑا، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو اس کا روزانہ دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے تھے وہ گاہک آنے شروع ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر اس کی دکان کے سامنے ایک امیر ترین دکاندار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے جناب علی گھر آیا، اس نے دستخط دی، اور دستخط دی، اس نے کہا کہ آپ تو دکان پہ ہی مل لیتے، گھر آئے ہیں۔ انہوں نے بولا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں یہ گھر میں ہی بات کرنی ہے۔ تو وہ گھر میں اسے بٹھایا، اسے چائے پلائی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ رشتہ ہوا، طے ہو گیا، بات ہو گئی۔ اب رخصتی کے لیے بڑا پریشان تھا کہ کیا ہوا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بندہ غمگین ہو گیا کہ دعائیں دینے والا والد وہ فوت ہو گیا۔ پھر اس کی جو جمع پونجی جو ہے وہ جب انہوں نے وفات کے بعد دیکھی تو اس میں چند بونڈ پڑے ہوئے تھے، چند بونڈ پڑے ہوئے تھے جو کسی نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ جناب علی یہ ہے کہ رشتہ بھی طے ہو گیا، باتیں بھی ہو گئی، سلسلہ بھی شروع ہو گیا، وظیفہ بھی چلتا رہا۔ اور جب وہ بندہ دکان کے اوپر گیا انعامی بونڈ والی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بونڈ چیک کرو، تو انہوں میں ایک بونڈ لاکھوں روپے کا لگا ہوا تھا۔ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، آیا فوری طور پر مسجد میں اور رب کے آگے سجدے میں گر گیا کہ رب العالمین تو بے سہارا کو بھی دیتا ہے، بے سہارا کو بھی دیتا ہے، کہ میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تو نے کس طریقے سے میری مدد فرمائی، اور میری بچیوں کا رشتہ بھی طے ہو گیا، اور مجھے تو نے وافر مقدار میں دولت بھی دے دی، اور میں نے خوشی خوشی اپنی بچیوں کی شادی کی، جو پیسے بچے وہ میں نے اپنی دکان میں سودا سلف لگا دیا۔ تو اللہ رب العالمین جب جس کو دینا چاہے چھپڑ پاڑ کر دیتا ہے، لیکن مانگنے والے تو بنو نا۔ جب آپ مانگیں گے تو رب آپ کو دے گا، اور جب آپ مانگیں گے نہیں، گاہک آئے گا، گاہک نہیں آیا، ایسے نہیں، رب کا ذکر کریں، رب العالمین سے مانگیں، رب تمہیں کسی نہ کسی بہانے سے دے دے گا۔ جب آپ کو رزق مل جائے گا تو آپ کی مشکلیں پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو میں نے اس شخص کو وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ صبح فجر کی اذان کے ٹائم اٹھنا ہے۔ اس شخص نے کہا میں نے تو کلاک کے اندر الارم لگایا ہوا تھا، اذان ہوتی تھی، الارم بجتا تھا، میں اٹھتا تھا، اٹھ کر میں جناب علی یہ ہے کہ وضو کرتا تھا، اور وضو کر کے سردی گرمی میں نے نہیں دیکھا، میں نے جناب علی اس وظیفے کو پڑھا، اور عرصہ دراز تک میں نے اس وظیفے کو پڑھا، اور جناب علی سنتیں گھر میں ادا کر کے اور وظیفہ پڑھ کر میں جناب علی فرض پڑھنے مسجد میں جاتا تھا، اور وہاں گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعا کرتا تھا کہ رب نے میری فریاد پوری کر دی۔ تو وظیفہ کیا تھا
کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. میں نے جو اسے وظیفہ بتایا کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پہلے پڑھنا ہے, 11 مرتبہ درود ابراہیمی بعد میں پڑھنا ہے, اور درمیان میں 41 مرتبہ سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ نے بسم اللہ کی آخری میم ملا کے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ پوری سورت جب پڑھ لیں تو 3 مرتبہ کہنا ہے آمین آمین آمین. اس طریقے سے 41 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے, اور اسے پڑھتے رہیں. یہ رزق وافر مقدار میں 7 پشتوں تک رزق دے گی یہ سورت. اللہ پاک نے اس سورت کے اندر ایک آیتیں ایسی رکھی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اور اہدنا الصراط المستقیم, مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو تعریفوں, رب کی تعریف کرنے والا, کیا رب اسے کچھ نہیں دے گا؟ رب نے اس کے گھروں میں برکت ڈال دی, بچیوں کی شادی ہو گئی, اور جناب علی وہ عزت کی زندگی گزارنے لگا. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی سورت فاتحہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں. تھوڑی سی تکلیف ہے نا, جلدی اٹھ جائیں, رات کو جلدی سو جائیں, اور صبح اٹھ کر جناب علی کہ آپ سورت فاتحہ کا وظیفہ پڑھیں. اللہ پاک بہاریں لگا دے گا. جو آنگن خشک پتوں سے بھرا ہوا تھا وہ ہریالی سے بھر جائے گا. جس گھر میں اولاد نہیں ہے اس کے گھر میں اولاد ہو جائے گی. جس گھر میں بچیے کنواری بیٹھی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی ہو جائے گی. رزق ہی رزق آ جائے گا. مہمان نوازی ہونی شروع ہو جائے گی. عزت اور مرتبہ بلند ہو جائے گا. یا رب العالمین, جو سورت فاتحہ کو پڑھ کر تجھ سے مدد چاہے یا اللہ اس کی تمام ضرورتیں جائز جو ہیں وہ پوری فرما دے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستو, بزرگوں, ہم نے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ چشتی نظامی کو آگے لے کر چلنا تھا, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچیں, اور وظائف جو ہیں وہ قرآنی آپ تک پہنچائیں, تاکہ مسلمان مرد اور عورتیں شرکیہ کلام سے بچ جائیں. اور ایسے اعلیٰ قسم کے وظیفے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ آپ کی دلی خواہشیں رب العالمین پوری فرما دیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور میرے بتائے ہوئے وظیفوں کو پڑھیں گے اور اسے شیئر کریں گے, تو تاکہ جو ہے کہ آگے سے آگے چراغ جلتا چلا جائے, اور مسلمانوں کی ایک گروہ ایسا بن جائے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. آؤ مل کر ہم نیکی پھیلائیں اور برائی سے روکیں. شرکیہ کلام پڑھنے والوں کو ہماری دعوت عام ہے کہ وہ قرآن کے وظیفے پڑھیں اور اپنی مشکلوں کا حل رب العالمین سے پائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور وظیفوں کو پڑھیں گے اور وظیفوں کو شیئر کریں گے. میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ممبر ہیں, تو آپ کے پاس اگر کوئی وظیفہ ہے تو آپ دل میں نہ رکھیں, تقسیم کر دیں فوری طور پر. دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے اسے بتا دیں آپ وظیفہ, وہ پڑھے گا فائدہ ہوگا. جب قرآن پڑھے گا تو نیکیاں تو آپ کے نام اعمال میں آئیں گی, اس سے تو ملنی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو دعوت حق دوں اور آپ میرے ساتھ مل کر چلیں. اور جو نئے آنے والے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا, فیس بک پر فالو کیا, ٹک ٹاک پر فالو کیا, اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور چل رہے ہیں. میں تمام پاکستانی دوستوں کا, انڈین دوستوں کا, یورپ کے ملکوں کے دوستوں کا جو میرے ساتھ چل رہے ہیں, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری کوشش ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر چلوں اور اچھے وظیفے تقسیم کروں. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.